دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تو لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب تو بڑی گہری نیند میں ہیں، آواز بھی نہیں جا رہی، لیکن ان کو جگانا تو پڑے گا، ان کے بغیر تو پروگرام نہیں ہو سکتا۔ کیا کریں؟ پانی کی چھینٹیں لاتا ہوں میں، کچھ پانی، ایک چھینٹ مار کے دیکھتے ہیں، دوسری چھینٹ سے۔ بارش آ گئی مدبر بھائی، بارش آ گئی۔ نہیں بے فکر رہیں، بارش نہیں ہوئی، میں نے آپ کو پانی سے جگایا ہے۔ مدبر بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے، ایسے اٹھاتا ہے کوئی کسی کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز ہی نہیں جا رہی تھی، میں نے تو آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے، پھر مجبوراً مجھے پانی سے جگانا پڑا، لیکن آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی مدبر بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے، پر بہت نیند آ رہی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، نیند کیوں آ رہی ہے؟ آپ سوئے نہیں کیا ٹھیک سے؟ ہاں جی، رات میں بس کچھ دیر تک دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے اتنی دیر تک؟ اپنی ویڈیوز دیکھ رہا تھا میں۔ آپ کی کون سی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے؟ یہی جو بچوں کی دنیا کا اب تک کے پروگرام ہے، وہ ساری ایپیسوڈ میں دیکھ رہا تھا، اور اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں کتنی اچھی باتیں اس پروگرام سے سیکھتا ہوں، اور پھر بچوں کو بھی بتاتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو ہے کہ ہم بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں خدا کے فضل سے، اور بہت اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے بتاتے ہیں، لیکن آخر ہمیں تو اسلام کی تعلیم پہ بھی عمل کرنا ہے نا، اور اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی جو کام کریں وہ اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے باقی کام متاثر ہو جائیں۔ جیسے دیکھیں، اب آپ نے ساری رات اگر آپ دیکھتے رہے ہیں ویڈیوز، تو اب آپ کو دن بھر نیند آتی رہے گی، اب آپ سے باقی کام اچھے نہیں گزریں گے، آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے، اچھا بھی اور ضروری بھی، لیکن ایک حد تک، جس سے باقی کام خراب نہ ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ چلو بچوں، اب ہم چلتے ہیں پھر آپ کے سوالوں کی طرف، اور دیکھتے ہیں آج بچوں نے کیا کیا سوال بھیجے ہیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فضان طاہر احمد ہے۔ میرا سوال ہے، جب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر میں کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ ہم جب اپنے پیارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سب کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے دو دوستوں کی طرف، یعنی فاتح اور ذکی کی طرف۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ اچھا ذکی، کیسا سوال؟ یہ اگر کوئی ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو ہم سارے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟
ذکی اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا اس بارے میں لکھا ہے؟ اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر اوپر جا کے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما۔ جی تو ذکی، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومنین کو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ جی ذکی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے ہے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود بھیجنا چاہیے ہے۔ جی ذکی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ جی بھائی، اب سمجھ میں آیا۔ جی تو ذکی، لیکن ہمیں صرف جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تبھی نہیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے جب ہم لیٹتے ہیں تب بھی درود شریف دہرانا چاہیے۔ جی بھائی، اب سمجھ میں آیا۔ اوکے ذکی، اب میں جو ہوں نا درود شریف پڑھتا ہوں اور آپ پھر میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ دیکھا اپنے بچوں، ہمارے دوست فاتح اور ذکی کتنے ذہین ہیں، ہر سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اور دیکھیں فاتح اور ذکی نے اس دفعہ بھی اس سوال کا کتنا اچھا جواب ڈھونڈا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہم جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے نا، جب میں حضرت محمد مصطفیٰ کہوں تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ساتھ۔ اور کیوں کہیں گے اس کا جواب ابھی ہمیں فاتح اور ذکی نے بتایا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کریں، یعنی آپ کے لیے دعا کیا کریں۔ اور اس لیے ہم جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے جو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب ہم نام سنیں تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، بلکہ ہمیں تو ہر وقت درود بھیجنا چاہیے۔ اور درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہم درود شریف پڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی نیند کا کیا حال ہے اب؟ مدبر بھائی، کچھ نہ پوچھیں، نیند بہت آ رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ ابھی سو جاؤں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی تو آپ نہیں سو سکتے، ابھی تو ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ مجھے پتا ہے مدبر بھائی، میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی تھوڑی سونے لگا ہوں۔ چلیں تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسا نہ کریں کہ آپ کا دھیان بالکل ہٹا دیں آپ کی نیند کی طرف سے، تو ایسا کریں آپ کو یہ لطیفہ سنا دیں ہم۔ یہ آپ نے اچھا طریقہ سوچا ہے میرا دھیان سونے سے ہٹانے کا۔ او ہاں، سونے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ اچھا تو چلیں پھر بسم اللہ کریں۔ چلیں سنیں۔ ایک دن ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا مجھے پلیز باجا خرید کے لا دیں۔ اس پر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا باجا تو میں آپ کو لا دوں گا، پر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ ہر وقت باجا بجا کر دوسروں کو تنگ کرو گے۔ اس پر بیٹے نے جواب دیا، نہیں ابو، آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
میں باجا صرف اس وقت بجاؤں گا جب سب سو رہے ہوں گے. واہ ڈاکٹر صاحب واہ، بہت اچھا لطیفہ ہے واقعی. آپ اس میں تو آپ ماہر ہیں لطیفے سنانے میں. جزاک اللہ مدبر بھائی. امید کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی میرے لطیفے سمجھ میں آتے ہوں گے. بالکل بالکل آتے ہوں گے، ہمارے بچے تو بہت ذہین ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اور اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے سابقہ خالد نے جرمنی سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سابقہ خالد ہے. میں 8 سال کی وقفنو ہوں. میں جرمنی میں رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے نماز یا قرآن نہیں پڑھتے تو پھر بھی کیوں اللہ تعالیٰ انہیں چیزیں دیتا ہے؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ بچے جب نماز نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں چیزیں دیتا ہے. جی، اور بچوں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے. یعنی جب اللہ کے بندے اس سے نہیں بھی کوئی چیز مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو رحمان کی اپنی صفت کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں خود بخود دے دیتا ہے، بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ چیز مانگی ہو. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے انسان کو آزماتا بھی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بندے اسے بھول تو نہیں گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آزماتا نہ ہو. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک کہانی سنتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں زید نام کا لڑکا رہتا تھا. زید کے ابا کی نوکری بہت اچھی تھی، جس وجہ سے وہ بہت امیر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، اچھا کھانا پینا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے، اور زید کے لیے تو اس کے ابا روز ڈھیر سارے کھلونے لے کر آتے تھے. ایک دن جب زید اپنے نئے کھلونوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا تو اس کے پاس سے ایک بزرگ گزرے اور زید سے کہنے لگے، بیٹا یہ وقت کھیلنے کا نہیں ہے، تھوڑی دیر میں نماز کھڑی ہونے لگی ہے، آپ میرے ساتھ مسجد میں چل کر نماز پڑھو. زید نے بہت بدتمیزی سے ان بزرگ کو جواب دیا اور کہا، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، مجھے تو اپنے نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اس پر ان بزرگ نے زید کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بیٹا، یہ سب کھلونے آپ کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا. تو آپ کو ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. اس سے خدا تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا اور آپ کو مزید کھلونے دے گا. زید نے ان بزرگ آدمی کی ایک نہ سنی اور جواب دیا، یہ کھلونے تو مجھے میرے ابو خرید کے دیتے ہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے، میں کیوں نماز پڑھوں پھر؟ بزرگ نے پھر سے زید کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، سب نعمتیں صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسے نہ ہو کہ خدا تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ سے یہ سب چیزیں واپس لے لے. زید نے اب بھی ان بزرگ کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور پھر سے اپنی کھیل میں لگ گیا. وہ بزرگ وہاں سے اکیلے ہی نماز کے لیے چلے گئے. کچھ دن گزرنے کی دیر تھی کہ اچانک زید کے ابا بہت بیمار پڑ گئے اور ڈاکٹر نے ان کو کچھ مہینوں تک کام کرنے سے منع کر دیا. اب کام پر نہ جانے کی وجہ سے زید کے ابا کی کمائی رک گئی تھی. زید کے امی ابا اب بہت پریشان تھے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. گھر کا کرایہ بھی دینے والا رہتا ہے اور کھانے پینے کے سامان کے لیے بھی پیسے چاہیے.
کچھ دیر سوچنے کے بعد زید کے ابا نے گھر کی کچھ چیزیں بیچنے کا فیصلہ کیا اور زید سے کہا، بیٹا گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آپ کے کھلونے بھی ہمیں بھیجنے پڑیں گے۔ یہ سن کر زید کو اس بزرگ کی سب باتیں یاد آ گئیں اور وہ سوچنے لگا کہ وہ بزرگ تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اب زید کو سمجھ آئی کہ سب نعمتیں ہمیں خدا تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اور اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیزیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا مدبر بھائی کہ آپ جب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں بن مانگے دے دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا شکر بھی ادا کریں، اور جب لوگ نماز نہیں پڑھتے اور شکر ادا نہیں کرتے تو پھر خدا تعالیٰ ان سے ان کی نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس بات پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا ہے اور پھر ہم خدا کو بھول جائیں۔ خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو کبھی بھی ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس طرح بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم خدا کو بھول جائیں، بلکہ ہمیں اور زیادہ نماز پہ توجہ دینی چاہیے، خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، خدا سے پیار بھی کرنا چاہیے اور خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا رہے اور نعمتیں ہمیں ملتی رہیں۔ سن لیا بچوں، آپ سب نے سمجھ بھی آ گئی؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے ملنے پر ہمیں اللہ کا نماز کے ذریعے شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب اب چلیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جی مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنے بچوں کے سوال سن کر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگلا سوال کس نے بھیجا ہے، اور ہمیں اگلا سوال بھیجا ہے باسمہ نے، جن کا تعلق جرمنی سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ باسمہ کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام باسمہ احمد ہے، میں 6 سال کی ہوں، میں کیل میں رہتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، ہم قاعدہ و قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے سارے بچے قرآن مجید یا قاعدہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آخر قرآن مجید یا قاعدہ کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ مدبر بھائی ایسا کرتے ہیں، اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم عشاء کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پھر ہم چلتے ہیں عیشا کی طرف، جو ہمیں ہمیشہ حضور کے جواب ہم تک پہنچاتی ہیں۔ تو عیشا اس سوال کا جواب بھی ہمیں دے دیں۔ السلام علیکم مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو، ہم قاعدہ اور قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور بچوں کے ایک کلاس میں دے چکے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ السلام علیکم پیارے رسول، السلام۔ قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ کس نے لکھ کے دیا تمہیں سوال؟ یہ تمہیں سوال کس نے لکھ کے دیا؟ تم نے خود، تمہارے دماغ میں آیا، تمہارے ابا نے اماں نے دیا؟ نہیں۔ ہاں، امی نے دیا؟ نہیں۔ ابو نے؟ نہیں۔ تمہارے محترم صاحب نے؟ جی۔ ہیں؟ جی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ کیا سوال؟ بیٹھ جاؤ، تو کوئی ضرورت نہیں۔ قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ جی۔ قاعدہ اس لیے پڑھو تاکہ تمہیں قرآن شریف پڑھنا آ جائے سیکھنے کے لیے۔ تم اسکول جاتے ہو نا، تم پہلے تیسرے سال میں تو کلاس میں نہیں چلے جاتے، پہلے تم نرسری میں جاتے ہو، پریپ میں جاتے ہو، نرسری میں جاتے ہو، پہلی کلاس میں جاتے ہو، دوسری میں جاتے ہو۔ اسی طرح تم قاعدہ پڑھو، جب قاعدہ پڑھ لیتے ہو پھر قرآن شریف پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن شریف پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ، تمہیں اس کو بھی پتہ نہیں لگے گا، پھر تم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن شریف میں۔
پھر جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، وہ باتیں مانو اللہ تعالیٰ کی. تو قاعدہ پڑھنا، قرآن شریف پڑھنے کے لیے تمہیں ٹریننگ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ تم پڑھ لو، سیکھو، پھر قرآن شریف تمہیں پڑھنا آ جائے اچھی طرح، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ سکو اچھی طرح. ٹھیک، چلو. جی بچوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا فرمایا ہے. چلے پھر ہم ڈاکٹر ببلو کے گھر چلتے ہیں اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی دہرائی کروا دیں. جزاک اللہ عیشا، آپ نے پھر ہمیں ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا. تو بچوں اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم قاعدہ یا قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں. آپ میں سے جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، حضور نے بتایا ہے، تاکہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اور قرآن مجید ہم اس لیے پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور یہ ساری باتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں. اس لیے ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے مدبر بھائی، آپ بچوں کو بتا دیں کہ وہ ہمیں کیسے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو اس کو ایسا کریں کہ اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے سوال کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے کوئی تصویر نہ ہو اور جب ویڈیو بنے تو لینڈسکیپ میں بنے. تو بچوں پھر یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اب اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنے امی ابو کا خیال رکھیں. اگلی دفعہ ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے نئے سوالوں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.